ثبوت اور کامل یقین والے۔ سبحان اللہ۔ اب نہ ہمارے اعتقادات بہت کمزور ہو گئے اللہ کی ذات پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ چھوٹی سی تکلیف آ جائے، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی نچاکی ہو جائے، کبھی کاروبار تھوڑا سا رک جائے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی ذات پر یقین اٹھ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے کامل ایمان اور کامل یقین والے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار ہند کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون یہ کینسر کے سمجھے برابر ہے، اس کی بیماری پھیل گئی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس طبیب آیا، یہ گلٹی نکلتی تھی بغل کے اندر، آپ کے بھی گلٹی نکل آئی، اور معاملات اس طرح کے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ کینسر یعنی طاعون ہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ وفات پا رہے تھے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب طبیب آیا تو طبیب نے آ کر کہا کہ یہ طاعون کی بیماری ہے اور آپ نہیں بچیں۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد طبیب چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ طاعون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوا، آپ عبادت کے اندر مشغول رہے۔ ایک رات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا میں آپ نے یہ الفاظ کہے، اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیبہ، اے اللہ اپنے حبیب کے فرمان کو سچا فرما اور طبیب کے بات کو جھوٹا کر دے۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمایا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے یقین سے کیوں کہا کہ یہ طاعون نہیں ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو یا بیماری والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ بے شک بے شک۔ فرمایا اس لیے میں نے کہا کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں نے بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی۔ اتنا کامل یقین ہمیں بھی چاہیے، یہ دعائیں یاد رکھیں، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پڑھی جا سکتی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے اس بیماری سے کہ جس میں اللہ نے تجھے مبتلا فرمایا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے بہت ساری مخلوق پر جس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ صحت ہونا، یہ سلامتی ہونا، یہ آنکھوں کا ہونا، ہاتھ پاؤں کا ہونا، چل لینا، آپ بتائیں کہ یہ کتنے سارے لوگوں پر فضیلت نہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، جن کی آنکھ نہیں ہوتی، جن کا جسم سلامت نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگوں پر اللہ نے ہمیں دنیا میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے حبیب کے فرمان کو جھوٹا نہیں فرمائے گا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو یقین ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہمارا یقین بالکل اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لائے، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے کے اندر جو تذکرہ فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے۔ تو جب ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا ایمان۔ وہ لوگ حدیث مصطفیٰ پر اور قرآن پر ایسا یقین رکھتے تھے کہ کبھی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے فرما دیا وہی ہو کے رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، بندے بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
دوسری بات، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے کے اندر جو زمانہ گزرا ہے پچھلی صدی، بالخصوص کفار مشرکین کی اسلام کے خلاف سازشیں، بد مذہب اور برے عقیدے کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں، اسی طریقے سے شان نبوت کو گھٹانا، اللہ نے جو منصب رسالت عطا فرمایا ہے اس کو کم کرنا، اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے موقع پر جب مکہ شریف کے اندر تشریف لے کے گئے تو وہاں کے علماء کرام نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عرض کی کہ علم غیب کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ دیر کے بعد جواب دوں گا۔ اب چونکہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ کتابیں بھی ہوتی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، نیٹ وغیرہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کاغذ اور قلم لیا، آپ نے ایک رسالہ لکھا شان رسالت کے اندر الدولۃ المکیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر۔ چنانچہ یہ رسالہ جب وہاں کے علماء شافعیہ، علماء مالکیہ اور ان کے سامنے گیا تو اشش کر اٹھے کہ آپ نے سینکڑوں دلائل وہ دیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمائی۔ چنانچہ وقت کے وزیر کے پاس جب یہ رسالہ گیا اور اس نے اس رسالے کا مطالعہ کیا، حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو علم عطا فرمائے اور لوگ اس کا انکار کریں، کیسی عجیب بات ہے۔ یعنی ایسی آپ نے شان رسالت کا دفاع کیا امام اہل سنت نے۔ آپ دیکھیں کہ ایسا فتنوں کا دور تھا کہ قرآن کریم کے ترجموں کے اندر تعریفیں ہو رہی تھی، یعنی ترجمے جو اردو زبان کے اندر کیے جا رہے تھے، مختلف زبانوں میں جو ترجمے کیے جا رہے تھے، بہت ساری تعریفیں تھیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ دنیا کا کوئی اردو کا ترجمہ اٹھائیں تو انہوں نے غلطیاں کی ہوں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں انہوں نے کہیں نقص اور عیب بیان کر دیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ جن لوگوں نے صرف لفظی ترجمہ کیا اور قرآن کریم کے پس منظر اور اللہ کی شان تک جو نہ پہنچ سکے، انہوں نے بہت ساری اغلاط کی۔ جیسے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں گے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، لفظ شروع کو انہوں نے شروع میں رکھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف کا جو ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع۔ سبحان اللہ۔ آپ فرق دیکھیں، جس نے بسم اللہ کا ترجمہ شروع سے کیا اس نے اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہیں کیا، اس نے تو شروع سے کیا ہے، لفظ شروع کو پہلے لے کر آیا اور پھر اس نے ترجمہ کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمے کے اندر بسم اللہ کا بھی جب ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سبحان اللہ۔ شروع میں اللہ کے، یعنی جن لوگوں سے بسم اللہ کا ترجمہ نہ ہوا، آگے جا کر وہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے صرف لفظوں کو دیکھا اور ترجمہ کر دیا، اگر